صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الله تبارك وتعالى وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی دوست بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی چیز سے نوازا ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی بدل نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز جو دی ہے بغیر مانگے دی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وہ چیز ہے ایمان کی چیز، اور اللہ کے اوپر ایمان لانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا نبی مانے، بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر بہت سارے بہت عقل والے ہیں، بہت ہوشیار ہیں، سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، کچھ کام کا نہیں، کچھ کام کا نہیں. دنیا کے اندر ان کے پاس بہت طاقتیں ہیں کہ پوری دنیا کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پھینکتے، وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینکتے، بہت طاقت ہے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو یہ آنکھیں جب تک ان کو دیکھتی ہیں وہاں تو ان کے پاس طاقت ہے، لیکن یہ صحیح طاقت نہیں ہے. اس لیے اذان کے اندر کہا جاتا ہے، پہلے اذان دیتے ہیں اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، یہ دنیا والوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں، دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ ہاتھ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اچھا پہنچتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، برائیاں پہنچتی ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے. ہاں، کہ پوری دنیا کیا ہے مل کر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر میں لگ جائے، اللہ کی یاد میں لگ جائے، اللہ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، فائدہ تو ہم کو ہونے والا ہے. اور پوری دنیا نافرمانی کے اوپر ٹل جائے، اور پوری دنیا ایک عہد کر دے کہ ہم تو اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، اللہ کی وحدانیت کے اندر ذرہ برابر فرق ہونے والا نہیں. وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ، کہ جو کچھ مصیبت تمہارے اوپر پہنچتے ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتے ہیں. اور آج ہر ایک دیکھ رہے کہ ہمارا اللہ کی طرف کتنا دھیان ہے، ہم اللہ کی طرف کتنا رجوع کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہیں، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی، ٹٹولنے کے لیے، دل کو ٹٹولنے کے لیے، دل کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور ایمان کو پرکھنے کے لیے کہ کتنا ایمان میرے اوپر مضبوط ہے، کتنا ان کا یقین میرے اوپر ہے. کہ ان کے اوپر بھی اللہ نے حالات ڈالے، حالات ڈالے، مختلف طریقے سے ڈالے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک سال حضرت کی محنت کی ان کی قوم کے اوپر، کئی سال تک محنت کی، قوم نے نہیں مانا. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. اس لیے دنیا کے اندر جو مرضیاں چلتی اللہ کی چلتی ہے، ہماری نہیں چلتی. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے تھے، اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ جنت کے اندر رہے، تو شیطان نے آ کر ایک ٹکا کھلا جائے. کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ جنت میں رہے،
کیا ہوا کہ ایک شیطان نے ایک ٹینگا پھیلا جس کی وجہ سے دنیا میں آ گئے. حضرت نوح علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے. وہ تو یہی چاہتے تھے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ کہ وہ غرق ہو گیا. ابھی تو باتیں چل رہی تھی، دل کا مانا اے میرے بیٹے آ جا میرے پاس، تو مان جا. لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ بیٹا ان کے ساتھ ہو جائے. ہاں، دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے حالات وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ اذان کے وقت مؤذن 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، اور ہر وقت میں یہ گواہی دیتا ہے، اور ہر وقت میں گواہی دے کر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور 4 مرتبہ اذان کے اندر اللہ اکبر اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے کہ انسان 4 عناصر سے پیدا ہوا ہے، آگ سے، مٹی سے. کہ مؤذن ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ آگ بڑی نہیں ہے اور اس کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی قدرت والا اور طاقت والا اللہ ہے. ہاں، آج ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے روب بیٹھے ہوئے ہیں، حکومتوں کے روب بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان حکومتوں کے اپنے ایمان کے ذریعوں کو حلال کر سکے. اور کتابوں میں آج سے نہیں، آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کیا لوگ سوچیں گے کہ ایمان والوں کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے؟ نہیں مٹ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے. نبی تو اللہ تو وہی ہے جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لیکن ہمارا رجحان بگڑا ہے، ہمارے خیالات بگڑے ہیں. کہ آج ہم نے جس کے تذکرے کرنے تھے، جس کا ذکر کرنے تھا، اس کا ذکر نہیں کیا، اوروں کے ذکر کیے تو ان کی ہیبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی. ان کی ہیبت، ان کا خوف ہمارے دلوں کے اوپر بیٹھ گیا، اور ایسا بیٹھ گیا کہ ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. اللہ کے حکم آتا ہے تو آدمی نہیں جاتا ہے، ان کا حکم آتا ہے فوراً اٹینڈ ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. کیا ہوا کہ ہم نے اس اللہ سے اور اس خالق کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو کثرت سے مجھے یاد کیا کرو، کثرت سے زیادہ مجھے یاد کیا کرو، اور میری بڑائی کو بیان کیا کرو. کہ آج دنیا والا دوسروں کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا کرنے والا، اس کے پاس یہ طاقت ہے، تو اس کا روح ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا، ہمارے دلوں کے اندر اس کا روح بیٹھ گیا. اگر اللہ کے اتنے تذکرے نہیں ہوئے، قرآن و حدیث کے اتنے تذکرے نہیں ہوئے، تو جس کی وجہ سے اللہ کا خوف دلوں کے اندر نہیں ہے، ہاں اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے. دیکھو حالات تو ہر ایک کے اوپر آئے ہیں. ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، آقا علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے کے اوپر حالات تو ہر زمانے میں آئے ہیں. لیکن حالات آنے کے بعد ہمارا رجحان دوسری طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حالات میں بڑھوتری ہوتی ہے، کہ حالات بڑھتے ہیں. کہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر حالات آتے تھے تو صحابہ فوراً مسجد کی طرف دوڑتے تھے، اللہ سے تعلق پیدا کرتے تھے، اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرتے تھے. اور آج ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم لوگوں کی ٹھوکروں پر جاتے ہیں، لوگوں کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں ہمارا کچھ ہو جائے، آپ تھوڑی سفارش کر دو. شدید سفارش کرنے والا تو خالق ہے، اس کا صحیح یقین دلوں کے اندر لائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو بدلے گا. اس سے بھی خطرناک حالات آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس سے بھی خطرناک حالات کا نام میں نہیں لیتا، لیکن اس سے بھی مایوس نہیں ہونا ہے.
اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مولانا ابراہیم صاحب ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ سے نا امیدی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ حالات کو بدلے گا, ہاں, لیکن ان حالات کے اندر ہمارے رجحان کو اللہ کی طرف کرنا ہے, ہمارے تعلقات کو اللہ سے بڑھانا ہے, کہ ذکر اذکار کے اندر لگنا ہے, تذکیروں کے اندر, باتوں کے اندر نہیں, بلکہ اللہ سے کیسا ہمارا قرب ہو جائے, کہ اللہ ہمارے حالات کو کیسے بدلے اس کی فکر کرنی ہے. ہاں, اس کے لیے طریقے بتائے ہیں, اس کے لیے راستے بتائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے راستے بتائے ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تو اپنے گناہوں سے معافی مانگے, اپنے خود کے, دوسروں کے گناہ کی معافی نہیں, اپنے خود کی معافی مانگے کہ میں گنہگار ہوں. دنیا کے اندر جو حالات ہوتے ہیں میری وجہ سے ہوتے ہیں, کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں, کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس خالق کی میں نے نافرمانی کی ہے, میں تو چھوٹا ہو کر اتنے بڑے خالق کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں, میں نے گناہ کیا ہے, میں اپنی توبہ کروں. ہر آدمی دل کے اندر اتنی بات دے کہ میں گنہگار ہوں, تو کام کرنا بالکل آسان ہو جائے, توبہ کرنا بالکل آسان ہو جائے. لیکن ہر ایک کی نظر ایک دوسرے کے اوپر ہوتی, اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا, وہ ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا, اللہ کی طرف سے تھا, ہو گیا. اب اس کو بھول جاؤ کس نے کیا, کس کی وجہ سے کیا. اب ہمارا تعلق اللہ سے بڑھاؤ, اب ہمارا دل اللہ سے لگاؤ. ہاں, حالات بدلے گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا, کہ اللہ تعالیٰ کبھی خوشی کے حالات لاتے ہیں, کبھی غمی کے حالات لاتے ہیں, لوگوں کے درمیان مختلف حالات لاتے ہیں. اور حالات لانے کی وجہ یہ کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے, واپس میری طرف کیسے آ جائے, اس کے لیے اللہ حالات لاتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں. ہاں, اس لیے اب ہمیں تذکرہ کسی کا نہیں کرنا, کسی کی کیا ہے, کسی نے کوئی برائی نہیں کی, برائی تو میں نے کی ہے, گناہ تو میں نے کیا ہے, اللہ کی نافرمانی میں نے کی ہے, جس کی وجہ سے حالات بگڑے ہیں. اب اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا, اب نکلنے کی وجہ سے اوروں کے روح ہمارے دلوں کے اوپر بیٹھ گئے کہ کیا ہوگا, کیا ہوگا. ہاں, اس لیے میرے بھائی اور دوستوں, جو حالات چلتے ہیں, حالات کا تذکرہ, حالات کا ذکر بند کر دے اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا دے, اور اس کا قصور میں ہی ہوں ایسا سمجھ کے ہر آدمی لے لے گا, تو اللہ سے تعلق جوڑنے میں آسانی ہو جائے گی اور ہر آدمی عبادات کے اندر لگ جائے گا. ہاں, اس لیے کیا ہے, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی جتنا ہو سکے استغفار پر ہے, جتنا ہو سکے استغفار پر ہے. ہاں, ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آیا, پرانا کام اٹک رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, آپ کچھ وظیفہ بتا دیجئے. تو حضرت نے کہا استغفار زیادہ کرو. دوسرا آدمی آیا کہ حضرت یہ پرابلم ہے, تھوڑا سا حل کر دے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اس کو بھی کہا کہ استغفار زیادہ کرو. تیسرا آدمی آیا کہ میرے گھر اولاد نہیں حضرت, میں پریشان ہوں, کیا کروں, کوئی وظیفہ. حضرت نے کہا استغفار زیادہ کرو. چوتھا آدمی آیا کہ حضرت میرے گھر یہ پریشانی ہے, روزی میں برکت نہیں ہے, کماتا ہوں کب ختم ہو جاتا ہے, کیا کروں. حضرت نے کہا استغفار زیادہ. ایک آدمی پاس میں بیٹھا, حضرت 3-4 آدمی تمہارے پاس آئے, الگ الگ حالات دکھا ہے, الگ الگ مصیبت آپ کے سامنے لکھا ہے, آپ نے ہر ایک کو ایک ہی تعویذ دیا اور ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتایا, استغفار زیادہ کر. تو کہا کہ بندہ جب زیادہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, اس کی جو گناہ اس نے کیے وہ دھل جاتے ہیں, اب اللہ کے قرب پہنچے گا, اللہ کی نزدیک اس کو حاصل ہو جائے گے. اب اللہ کے پاس جو مانگے گا اللہ اس کو دے دے گا, کہ اللہ کے پاس وہ پہنچ گیا, اپنے گناہوں کو معافی کر کے اللہ کی قرب, اللہ کا تعلق اس کو نصیب ہو گیا. اب اللہ کے پاس جا کر جو بھی مانگے گا
اولاد والا اولاد مانگے گا، روزی والا روزی کے اندر برکت مانگے گا، گھر کی پریشانی والا گھر کی پریشانی دور کرنا مانگے گا، اللہ اس کو دے دے گا۔ ہاں، اس لیے ہمارے پاس ایک ہی وظیفہ ہے کہ جتنا ہو سکے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کے اوپر خود روئے، دوسروں کے گناہوں کے اوپر نہیں، اپنے گناہوں کے اوپر خود روئے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے۔ اور زیادہ ہو سکے تو اپنے تعلق کو علماء سے بڑھائے۔ ہاں، اپنا بیٹھنا اٹھنا علماء کے پاس زیادہ رکھے اور ان کے پاس بیٹھ کر دین کی باتوں کو سنے، چاہے جو بھی کرتا ہے، جو جس لائن میں ہے جو بھی کرتا ہے اس کو ہم نہ دیکھیں۔ ہاں، آج ہمارے گاؤں کے اندر کون ایسا آدمی ہے، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، کہ جو زیادہ علماء کے پاس بیٹھ اٹھ رکھتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اپنے گاؤں کے علماء کے پاس ہی زیادہ رکھو، جس کے اوپر زیادہ اعتماد ہے وہ آدمی اس کی تھام لے، اس کی لگام تھام کر اس کے پیچھے چلے، اپنے دل کی صفائی رکھے۔ اس لیے خانقاہوں کے اندر کیا ہے کہ ہر ایک کو بیعت کیا جاتا ہے، بیعت کا طریقہ یہی ہے، اس لیے بیعت کیا جاتا ہے جو عمل ہم دے اس عمل کو زیادہ کرو۔ تو اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ جڑے، علماء کے ساتھ جڑے، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے جس سے اللہ یاد آ جائے۔ ہاں، تو انشاءاللہ ہمارے اوپر جو کچھ حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ اور انفرادی دعاؤں کے اندر خوب لگے، اجتماعی دعا تو ہوتی ہے لیکن انفرادی دعاؤں کے اندر خوب لگے۔ ہر فرض نماز کے بعد کیا ہے، کم سے کم 5 منٹ اللہ سے دعا کرے، ہر آدمی دعا کرے۔ ہاں، مولوی صاحب کراتے نہیں کراتے ان کا کوئی نہیں، بلکہ ہم خود انفرادی دعا کے اندر خوب لگے، اور ہو سکے تو کہیں تہجد کی پابندی کریں۔ ہاں، تہجد کے اندر اللہ کو منائے اور اپنے گناہوں کو کیا ہے معاف کروائے۔ اللہ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ ایک آدمی 100 سال تک اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے پاس ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کو معاف کر۔ غفور رحیم ہے، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر ہے واللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ کے پاس کوئی جائے، اللہ کا تعلق پیدا کرے، ہاں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ چلو